الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل جہاں پر سلسلہ کلام رکا تھا وہ اللہ کا یہ ارشاد تھا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ ولدیت عیسیٰ کا تذکرہ چل رہا تھا، یعنی اس عقیدے کا تذکرہ چل رہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ان کا باپ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو سورہ کہف ہے، خاص طور پر یہ سورت، اس کے اتارے جانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رکھا ہے ان کو آگاہی دی جائے، ان کو وارن کیا جائے کہ اگر تم اس عقیدے کو نہیں چھوڑو گے تو ایک بھیانک ترین جنگوں کا عذاب تم پر مسلط کیا جائے گا۔ اور وہ چونکہ خدا کی طرف سے ایک عذاب، طے شدہ عذاب ہوگا، ایک لدنی سزا ہوگی، تو تم اس کو کسی بھی تدبیر سے ٹال بھی نہیں پاؤ گے۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ دل دماغ تو ان کے بھی قبول نہیں کرتے، بس زبان سے یہ باتیں کہتے ہیں، تخرج من افواہہم، اور یہ سراسر جھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں، ان یقولون الا کذبا۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے محبوب حامل قرآن رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، ایسا لگتا ہے، یوں کہیے کہ شاید تم اپنی جان دے دو گے، گلا گھونٹ دو گے، علی آثارہم، ان لوگوں کے اثرات و نتائج کی وجہ سے، آثار و نتائج کی وجہ سے۔ اگر وہ لوگ قرآن مجید کی رہنمائی کی روشنی میں اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے تو
تو تم کیا غم اور اندوہ کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ سچی بات یہ ہے کہ سرسری سے ترجمے سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. یہ آیت سورہ کہف کی وہ آیت ہے جس کو بہت خصوصی توجہ کے ساتھ اور بہت تفصیلی جانکاری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش ہم طالب علموں کو کرنی چاہیے. اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس عقیدے کے، اس عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دینے کے عقیدے کے جو نتیجے نکلنے والے ہیں، جو اس کے اثرات طویل زمانے تک اور دور تک مرتب ہونے والے ہیں، جو اس کے تباہ کن نتائج نکلنے والے ہیں، ان کو سوچ سوچ کر تم کیا اے محمد اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس بات سے کہ ہاں بھائی ایک قوم کا عقیدہ ہے. یہ عجیب و غریب دور ہے. گمراہیوں کے مہلک نتیجوں کو نہ جاننے کی وجہ سے، نہ سوچنے کی وجہ سے، جو دل میں ایک درد اور کڑھن ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کو، آدم کی اولاد کو صحیح راستے پر لانے کی جو فکر ہونی چاہیے، جو ایک بے چینی اور اضطراب ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر جو نہیں ہے، اس کی وجہ ہی ہے کہ ہم گہرائی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ کسی غلط عقیدے کے دور رس اور مہلک اثرات کو سمجھ نہیں پاتے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم و بصیرت عطا فرمائی تھی، جس طرح آپ کا پاک دل، روشن دماغ ان مہلک نتائج کو محسوس کر لیتا ہوگا جو مرتب ہونے والے تھے کسی غلط عقیدے کے نتیجے میں، ان کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، نہیں سوچ پاتے. دیکھیے کیا نتیجے نکلے، یہ ہے کیا تاریخ. عیسائیت کا یہ موجودہ جو شکل ہے یہ کہاں سے چلی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام کے داعی تھے، توحید کے داعی تھے، انہی چیزوں کے داعی تھے جن چیزوں کی دعوت اور احیاء کے لیے قرآن آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. لیکن پھر یہ ہوا کیا؟ ہمارے پڑھے لکھے حضرات، اب میں ان کو پڑھا لکھا مان رہا ہوں، بس یہی بہت ہے، بالکل سنجیدہ مطالعہ نہیں کرتے اکثر و بیشتر. میں چاہوں گا کہ وہ یورپ کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور یورپ کی تاریخ میں بالخصوص چرچ کی تاریخ، جو موجودہ کرسچینٹی ہے اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں. ہزاروں صفحات کے مطالعے کی ضرورت ہے اور مواد سب موجود ہے. جس شخص کو آج جو عیسائیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا لائے ہوئے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
یہ سینٹ پال ایک آج کل کہا جاتا ہے، پہلے اس کو شاول کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اب سینٹ پال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی شخص تھا جس نے عیسائیت کے پیغام کو یورپ تک پہنچایا، ورنہ عیسائیت تو اس بنو اسرائیل کے لیے محدود اور مخصوص تھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت عالمی قوموں کے لیے نہیں تھی، وہ بنو اسرائیل کے لیے تھی۔ یہ شخص جو تھا یہ ایشیائے کوچک کے میں کا باشندہ تھا، ایک ترسیس نام کا ایک شہر تھا، یہ وہاں کے رہنے والا تھا۔ یہ فلسطین پہنچا ایک عجیب پراسرار طریقے پر، ایک شیطانی منصوبہ معلوم ہوتا ہے مجھ کو تو، جب میں سوچتا ہوں اس شخص کے بارے میں کہ یہ کہاں پیدا ہوا اور وہاں سے چل کر یہ فلسطین آیا۔ اب فلسطین میں اس نے یہودیت قبول کی اور یہودی علماء کے انتہائی وفادار شاگرد کی حیثیت سے اپنی پہچان کروائی۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جب کہ یہودی بے پناہ مظالم کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر، وہ جو صحیح عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنے والے تھے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ یہ بھولیے گا نہیں کہ آج جو آپ کو یہودی اور عیسائی آپ کو پوری طرح متحد ہو کر مشترکہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ شیطان کی بات کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے بات، ورنہ پہلے تو اتنی سخت دشمنی تھی۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دلوانے کی کوشش کرنے والے یہودی ہی تو تھے۔ تو انہوں نے اپنی دشمنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یا یہودیوں کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کے شہید کر دیے جانے کے بعد دشمنی ختم نہیں ہو گئی تھی، بلکہ چن چن کر وہ ایک ایک شخص کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول اور اللہ کا بندہ مانتا تھا۔ یہاں تک کہ فلسطین کے جو مرکز تھا وہاں کے یہودی رہنماؤں کا پورا اعتماد حاصل کر کے اور ان کے تصدیقی خطوط لے کر اب وہ شخص جب نکلا دمشق کے ارادے سے کہ اب وہاں جا کر میں ایک ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو راستے سے بے راہ کروں اور جو کرنا پڑے وہ میں کروں، اس کے لیے وہ جا رہا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اچانک راستے میں یہ اس کا دعویٰ ہے کہ اچانک مسیح علیہ السلام کی روح اس پر چھا گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کی دشمنی وہ اپنے اندر سجائے ہوئے تھا اور دشمنی کے تقاضوں کو پورا کرنے ہی کے لیے وہ دمشق کی طرف جا رہا تھا، اس کا کہنا ہے کہ راستے میں اچانک عیسیٰ علیہ السلام کی روح میرے اوپر چھا گئی اور غیبی آواز آئی، اے شاؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور پھر بقول اس کے اس نے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ تو جواب ملا، میں یسوع ہوں جسے تو ستا رہا ہے، اٹھ شہر میں جا مگر اور وہاں تجھے جو کرنا ہے وہ تجھ سے کہا جائے گا، بتایا جائے گا تجھ سے کہ تجھے کیا کام کرنا ہے۔ بس وہ اس کے بقول اس کے اندر اسی وقت انقلاب آ گیا، توبہ کی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی سے
اور اب وہ بجائے اس کے کہ وہ عیسائیوں کا قاتل بن کر دمشق پہنچتا، وہ عیسائیت کا مبلغ و مبشر بن کر پہنچا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ تاریخ میں یہ تجربہ ایک سے زیادہ بار دہرایا جا چکا ہے کہ کسی امت کو اس کے راستے سے ہٹانے کے مقصد سے نفرت کا راستہ، عداوت اور دشمنی کا راستہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا بسا اوقات محبت اور عقیدت کے راستے سے اندر گھس کر سبوتاژ کرنے کی کوشش کامیاب ہوتی ہے، اور دین کو کا حلیہ بگاڑ دینے اور امت کو اصلی دین سے بالکل ہٹا دینے میں کے لیے یہ جو محبت اور عقیدت کا راستہ کامیاب ہوتا ہے، اکثر و بیشتر نفرت کا راستہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ انسان کا ایک یہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ اگر کسی شخصیت سے اس کو عقیدت ہے، کسی مذہب پر اس کو یقین ہے، تو اگر آپ اس کو ٹارچر کریں گے تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر بڑی تعداد وہ ریزسٹ کرے گی، اس کے اندر ایک فائٹنگ اسپرٹ ڈیولپ ہوتی ہے، مقابلے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ تکلیفیں سخت برداشت کر کے بھی اس دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس دین پر جم جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب اسی دین کا لبادہ اوڑھ کر اور اس دین کے بہت بڑے عاشق اور مبلغ و داعی بن کر اپنے کو کوئی پیش کرے اور اس دین کے ماننے والے مجمع کے اندر داخل ہو جائے اور ان کے دینی و مذہبی جذبات کے موافق سمت میں، مخالف میں نہیں، اسی موافق سمت میں وہ ان کو آگے لے کر چلے اور وہ باتیں کہنے لگے جو قطعاً اس دین میں نہیں تھیں، تو اس سازش کو، اس چالاکی کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور اکثر بھولے بھالے لوگ اس عقیدت میں غلو والی لائن پر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خود ہماری امت میں جو اس کا تجربہ ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، وہ اس کا ایک بہت ہی روشن مثال ہے۔ یہودیوں نے اسلام کو روکنے کی جو کوشش کی، اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ جس دن سے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے قدم پہنچے، تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دن سے یہودیوں کی جو ہائی کمانڈ تھی، اس نے فیصلہ کر لیا کہ بھرپور مخالفت و دشمنی کرنی ہے، لیکن وہ ان کی دشمنی بڑھتی گئی اور اہل ایمان کی استقامت بڑھتی گئی اور اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا، پھر خیبر بھی چھوڑنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد پھر انہی یہودیوں میں ایک شخص کھڑا ہوا، عبداللہ ابن سبا، اور اس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا اور بالکل ایک شیدائی مسلمان کی حیثیت سے ایک بیروت دھارا، اور اس نے محسوس کیا کہ لوگوں کو فطری اور بجا طور پر، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، فطری اور بجا طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے عقیدت ہے، ان کے گھر والوں سے عقیدت ہے، اور یہ بالکل فطری بات ہے۔ ہر وفادار شاگرد کو اپنے اساتذہ کے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے،
اس عبداللہ ابن سبا نے، اور یہ بھی میں بتا دوں، علاقوں کے مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض علاقے میں ایسی قومیں، نسلیں آباد ہوتی ہیں جن کے اندر شخصیتوں کے احترام و تعظیم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. کچھ علاقے اور قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں وہ شدت اور وہ والہانہ محبت اس طرح کی غیر معتدل قسم کا اس کی استعداد نہیں ہوتی. تو اس عبداللہ ابن سبا نے ان علاقوں کو چنا جن علاقوں میں وہ لوگ بستے تھے، وہ قبیلے اور خاندان بستے تھے جن کے اندر صاحبزادوں کی اور گھر والوں کی، اہل بیت کی محبت فطری طور پر زیادہ جوش میں رہتی تھی. وہاں جا کر اس نے جس طرح کی باتیں کرنی شروع کی، اللہ اکبر. اس طرح کی اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی کہ لوگوں کو لگا کہ یہ شخص تو عاشق ہے خانوادہ نبوت کا. اللہ ہم سب کو خانوادہ نبوت کا سچا عاشق بنائے. تو لوگوں کو کوئی شک بھی نہیں ہوا اس کی نیت پر. اور بالآخر پھر ایک لمبی تاریخ ہے کہ کس طرح اس نے محبت اہل بیت کے نام پر ایک اسلام کے متوازی ایک الگ دین کھڑا کر دیا. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم اسلام سے نکل گئے. لوگوں کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ ہم کو جو باتیں ہم مانتے چلے جا رہے ہیں یہ تو توحید کے عقیدے کے خلاف ہیں، یہ ختم نبوت کے عقیدے کے بھی خلاف ہے. اور اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام سے دشمنی اور بغض کے جراثیم چپکے چپکے پیدا ہوتے چلے گئے. تو یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا تھا، مجھے اس کی تاریخ نہیں بیان کرنی. اور میں پہلے بھی اشارہ کر چکا کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لاکھوں کی تعداد بلکہ کروڑوں کی تعداد میں وہ ہمارے شیعہ بھائی جو ان عقیدوں کو قبول کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جب امام مہدی کے ذریعے سے پوری دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا اور بالکل حق واضح ہو جائے گا تو ہم سب اکٹھا ہو جائیں گے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور اس طرح بھی میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ بگڑی ہوئی عیسائیت صحیح عیسائیت یعنی اسلام میں تبدیل ہو جائے گی. اور پھر اتنا بڑا عالمی ایک نظام قائم کرنے والی اتنی طاقتور امت دنیا کو ایک بار پھر مل جائے گی، جس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر نظام عدل دنیا میں ایک بار پھر قائم ہوگا، انصاف کا نظام ایک بار پھر قائم ہوگا. اب میں واپس آتا ہوں اسی موضوع پر، لعلک باخع نفسک علی آثارہم. یہ جو آثارہم کا لفظ ہے اس آیت میں، یہ بہت توجہ طلب ہے. یہ شخص جو شاول جب چلا تھا، شاول دمشق کے لیے، جس کو اب سینٹ پال کہا جاتا ہے، اور راستے میں اس نے اچانک اپنے اوپر طاری ہونے والی ایک کیفیت کو بیان کیا، اور اس کے بعد اب یہ مبلغ بن کر پہنچا اور اس نے عیسائی مبلغ کا ایک شاندار بحروب ڈالا
اور عیسائی جو تھے شام کے، وہ محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے گرد اکٹھا ہو گئے. شاید اس کے پاس بڑی فطری صلاحیت تھی لوگوں کو متاثر کرنے کی. اپنے ارد گرد اس نے جمع کر لیا لوگوں کو، اور آہستہ آہستہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کو غلو کرتے 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 یہ پہلا شخص تھا جس نے ولدیت عیسیٰ کا عقیدہ عیسائیوں کو سکھانا شروع کیا. میرا خیال یہ ان عیسائیوں کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم توحید کا عقیدہ چھوڑ کر شرک میں چلے گئے. اور وہاں سے بالکل ایک نیا ایڈیشن عیسائیت کا تیار ہوا. جو رومن امپائر تھی اس وقت بت پرست لوگوں کے ہاتھ میں تھی وہاں کی حکومت، تو وہ پوری طرح روک رہی تھی، سخت مخالفت اور مزاحمت کر رہی تھی. لیکن پھر بالآخر کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ رومیوں کا جو بت پرست بادشاہ تھا کانسٹنٹائن، اس نے خود اس دین کو قبول کر لیا، اور بالآخر ایک بہت بڑی حکومت کی طاقت کی سرپرستی مل گئی اس بگڑی ہوئی مسیحیت کو. اور یہاں سے چرچ کے ادارے کو ایک زبردست طاقت ملنی شروع ہوئی. مذہبی رہنماؤں کو بہت زبردست پاور ملنا شروع ہوا. یہاں تک کہ ایک ڈاکٹرین اس بادشاہ کا لکھا گیا، مرتب کیا گیا. یورپ کی تاریخ کی کتابوں میں وہ موجود ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ بادشاہ بیمار پڑا، اور بالآخر اسے اسی بگڑی ہوئی عیسائیت کے کچھ نمائندوں کے ہاتھ سے ان کے روحانی عمل کے نتیجے میں شفا ہوئی. اللہ، اس نے شکر گزاری میں یہ حکم دیا کہ رومن چرچ جو ہوگا اس کا جو کسی سے اعلیٰ سب سے بڑا پادری ہوگا وہ دنیا کے تمام پادریوں کا سردار اور ہیڈ ہوگا، یعنی پوپ ہوگا. اس کا جو حکم نامہ ہے وہ بھی، اگر آپ گرینڈ کی تاریخ یورپ پڑھیں، ہسٹری آف یورپ، تو اس میں آپ کو اس کا پورا ٹیکسٹ مل جائے گا. یعنی وہ روم جہاں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس، جن کا اصلی نام شمعون تھا، وہ وہاں مدفون ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی. اور وہیں یہ سینٹ پال کا بھی مدفن بنایا گیا. اس نے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا. اور پھر بالآخر یوں سمجھیے کہ بگڑی ہوئی مسیحیت ہی اصلی مسیحیت کی شکل میں دنیا کے سامنے آ گئی. اب جو اس وقت سے رومن پوپ کا کہ جو اختیارات اور جو پاور دنیا میں سامنے آیا، میں مثال کے طور پر ساتویں پوپ کے زمانے میں چرچ کی طرف سے یورپ کے حکمرانوں کو، یورپ کے بادشاہوں کو اور عام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ اعلان عام کر دیا گیا
کہ پوپ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے اور اس کے افعال پر حرف گیری اور روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے. پوپ کو کبھی دھوکہ ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا. خداوندی شان اس کو دے دی گئی. یہاں تک کہ پوپ کے بادشاہوں کو معزول کر دینے کا بھی اختیار تھا. یہ کہا جانے لگا کہ انسانوں کی تکبر نے بادشاہوں کی قوت پیدا کی اور خدا کے رحم نے بشرف کی قوت پیدا کی. جو لوگ یورپ کے اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کیے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح بادشاہوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے پوپ کی طرف سے یہ اس طرح کی رولنگز بھی آتی رہتی تھی کہ خدا نے ہمیں بادشاہوں اور شہنشاہوں کا سرتاج بنایا ہے تاکہ ہم اس کے نام سے یعنی اس خدا کے نام سے جسے چاہیں اکھاڑ پھینکیں اور تباہ کر دیں اور جب چاہیں تو نئی عمارت تعمیر کر دیں. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر دنیاوی حکومت سے غلطی ہو جائے تو روحانی حکومت اس کی اصلاح کر سکتی ہے. طاقت کا مرکز زیادہ بڑا مرکز چرچ بن گیا. ہاں اور یہ بھی اور اگر روحانی حکومت سے کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کرنے والا صرف خدا ہے. اب کوئی روک ٹوک کوئی احتساب مذہبی قیادت کا کسی وقت بھی کسی بھی لیول پر کوئی نہیں کر سکتا. اب یورپ کے حکمراں یورپ کے عوام اس روحانی حکمراں اور پوپ کے نمائندوں کے آہنی پنجوں میں فولادی شکنجوں میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ بیچارے بلا چون و چرا پوپ کے احکام کی تعمیل کرنے کے سوا ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا. کہنے کو تو عام طور پر پبلک پر حکومت یہ حکومت کرنے والے کرتے تھے لیکن حقیقتاً یورپ کے عام باشندے وہ چرچ کے حکموں کی خلاف ورزی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور عام باشندے کیا حکمراں بھی نہیں سوچ سکتے. اسی دور میں گناہ کے اعتراف کا کنفیشن آف سن کا ایک نیا سسٹم چرچ نے چلایا. یہ ایک ایک انسان کو اپنا غلام بنائے رکھنے کی عجیب و غریب ایک تدبیر تھی. ہر 1-2 میل کے فاصلے پر کوئی چرچ ہوتا تھا اور وہ چرچ کیا ہوتا تھا یوں سمجھیے کہ جیسے وہ پوپ کے پولیس اسٹیشنز ہوتے تھے. ان کا کام یہی تھا کہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کی فہرست وہ تنہائی میں بیٹھ کر اس گنہگار سے سنیں کیا کیا تم نے گناہ کیے ہیں اور پھر اس وقت ایک ڈیل طے ہوتی تھی کہ ہاں بھائی تم اگر اتنا تم مال خرچ کرو گے تو تمہارے گناہ سب معاف کر دیں گے اور اس ڈیل کے نتیجے میں مغفرت نامہ عطا کر دیا جاتا تھا. مغفرت نامے کے الفاظ کو اس طرح کے ہوتے تھے کہ ہمارا رب مسیح تجھ پر رحم کرے معاذ اللہ ہمارا رب مسیح تجھ پر رحم کرے اور جن مقدس تکلیفوں کو اٹھا کر یعنی سولی پر چڑھ کر مسیح کو جو حقوق حاصل ہوئے ہیں ان کے معاوضے میں تیرے گناہ معاف ہوں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو مسیح کے نمائندے تھے پطرس اور سینٹ پال اور عظیم پوپ صاحب انہوں نے جو اقتدار ہم کو دیا ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں جو کچھ بھی تم نے کیا ہو وہ سب معاف ہو جائے گا. اس لیے ایسے گناہ جو تو کر چکا ہے وہ بھی ہم نے معاف کیے ایسے گناہ جو آئندہ تجھ سے سرزد ہوں گے وہ بھی ہم نے معاف کیے. اب میں تجھے کلیسا اور چرچ کے رازوں میں شریک کرتا ہوں.
اور آخر میں لکھا ہوتا تھا کہ اب جو تو مرے گا تو عذاب کے دروازوں کو اپنے اوپر بند پائے گا اور فردوس جنت الفردوس کے دروازوں کو اپنے اوپر کھلا پائے گا. یہ مغفرت نامہ ایشو ہونے لگا. باقاعدہ فیس اس کی ادا کرنی پڑتی تھی اور یہ ایک بہت بڑا بزنس ہو گیا چرچ کا. لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کی کمزوریوں کا علم یہ کلیسا کے پاس ایک ایسا شکنجہ تھا اعتراف گناہ کے بہانے کہ عوام دیکھتے تو تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے. لوگوں کا مال، لوگوں کی جان، ان کی عزت و آبرو، یہ سب گویا چرچ کے ہاتھ میں آ گئی تھی. اب کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ چونکہ چرچ میں جو پادری ہوتا تھا وہ شادی نہیں کر سکتا تھا، جو ننس ہوتی تھی وہ بھی شادیاں نہیں کر سکتی تھی. اب اس کے نتیجے میں جو گندا ماحول چرچوں میں، چرچ کے وہ تقدس کی آڑ میں بنتا چلا گیا، وہ بہت ہی افسوسناک کہانی ہے. اور اس نے مذہب کی تصویر اس قدر مسخ کی ہے کہ اللہ کی پناہ. یہ عقیدہ کہہ دیا گیا کہ جو شادی شدہ ہوگا اس پر شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے جو لوگ چرچ میں آنا چاہتے ہیں اور یہاں آگے بڑھ کر خدمت کرنا چاہتے ہیں اس شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے شادی نہیں کر سکتے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. لیکن یہ سب باتیں دکھاوے کی تھیں. انسان کی فطرت سے کوئی لڑ نہیں سکتا. تو وہ عیسائی مرد پادری اور ادھر خواتین جو چرچ کی خدمت میں رہتی تھیں، اب ان کے درمیان کس طرح کے رشتے قائم ہوتے چلے جا رہے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے عوام کے اندر مذہبی لوگوں سے اور مذہب سے ایک نفرت اگر نہ پھیلے تو پھر کیا پھیلے گا؟ لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا. عام طور پر جب تک کوئی مصلح یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے کہ بھئی یہ خرابی اصل مذہب کی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں نے مذہب کو بگاڑا ہے تبھی یہ حقوق ان کو حاصل ہوئے ہیں، ورنہ خدا کی طرف سے اترا ہوا وہ نسخہ کیمیا، نسخہ اصلاح کبھی بھی اس قسم کی باتوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے اس راہب طبقے کے طرف ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کثیر منہم فاسقون. ظاہر ہے یہ تو ہونا ہی تھا. پھر حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں آ گئے. اللہ اکبر. یہ بات بالکل عام تھی کہ مرتے وقت، سکرات کے وقت میں علاقے کا پادری بلایا جاتا تھا، وہ مرنے والے کے سرہانے کھڑے ہو کر اب وہ عجیب غریب قسم کا مراقبہ کرتا تھا اور بتاتا تھا لوگوں کو کہ مرنے والے کی روح کو لینے کے لیے کالی کالی آنکھوں والی خبیث روحیں اتر رہی ہیں. اور پادری بتاتا تھا کہ لوگوں کو، لوگ کہتے تھے کہ کچھ کیجئے حضور، کچھ کیجئے. تو پھر وہ بارگیننگ ہوتی تھی، وہ بتاتے تھے کہ یہ ہمارے چرچ کے نام سے آپ کچھ پراپرٹی وقف کریں اور کچھ منت مانیں کہ یہ کریں گے اور یہ کریں گے، آپ لوگ یہ کریں گے. جب سب کچھ ڈن ہو جاتا
تو پھر دوبارہ مراقبے میں جاتے پادری صاحب اور پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بشارت سناتے کہ خبیث روحیں واپس ہو گئیں اور مجھے دکھا دیا گیا کہ نورانی ہستیاں پاک روحیں اب اتر رہی. یہ جو پیروں کا، مجاوروں کا، یہ جو مذہبی ایک دجالوں کا یہ جو گروہ ہے، یہ ہر قوم کے اندر اس نے بہت نقصان پہنچا. اور اصل ٹارگٹ ہوتا تھا لوگوں کا مال، اصل نشانہ یہ ہوتا. واقعی مال کی محبت دنیا کے ہر گناہ کی جڑ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ. پیچھے جہاں آپ تہم اترو گے تو پیچھے چھپا ہوا مال کی محبت ہی نظر آئے. یہ جو اس وقت صورتحال موجودہ چل رہی ہے، اس کے بارے میں بہت سی رپورٹس آ رہی ہیں. میں یقین سے تو ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ کہوں کہ فلاں رپورٹ بالکل صحیح اور اوتھینٹک ہے اور ہرگز اور 100% صحیح ہے، لیکن یہ اتنا مجھے یقین ہے کہ چند دنوں میں حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی. جو اس وقت بہت سے دنیا کے جو ریسرچ اسکالرس ہیں، سائنٹسٹ اور ڈاکٹرس ہیں، وہ اپنی تحقیقات کا یہ نتیجہ پیش کر رہے ہیں، خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ دنیا کی ایک طاقت نے دوسرے ایک ملک کی ایک لیبورٹری کے کچھ ریسرچ کرنے والے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ لوگوں کو کروڑوں ڈالر میں خریدا اور وہاں انجینئرنگ کروائی اس وائرس میں، اور اس وائرس میں مینیپولیشن کروایا. اور پھر بہت مال ہی خرچ کر کے، مال کے ذریعے سے اس کو ملک میں پھیلایا گیا. کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے ڈاکٹروں پر. یہ رپورٹس آ گئی ہیں. یہ تو اس ملک کی انٹیلیجنس نے بہت جلدی پتہ لگا لیا کہ یہ سارا کھیل کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اس نے بڑی تعداد میں لوگوں کو سزائے موت بھی دی. اس رپورٹس کے مطابق وہ ڈاکٹرز جو اس پوری سازش میں شریک تھے ان کو سب کو سزائے موت دے دی گئی، اور بڑی جلدی انہوں نے قابو پا کر کنٹرول کرنے میں کامیابی حاصل کی. اور اللہ کا نظام کہ پھر کنواں کھودنے والوں کے لیے خود ہی ہزاروں کنویں دنیا میں کھدے ہوئے. تو یہ جہاں جہاں جو کھوجنا مال کے لالچ میں ہوتا ہے. یعنی اب تو کھل کر باتیں آ رہی ہیں، اماؤنٹ بتا رہی ہیں، ریسرچ کرنے والی ٹیمیں بتاتی ہیں کم سے کم 13,000 روپے ڈالر ملتے ہیں. 13,000 ڈالر اس ڈاکٹر کو جو پیشنٹ کو کورونا کا پیشنٹ قرار دے دیتا ہے، چاہے وہ کورونا کا پیشنٹ بالکل نہ ہو، اور موت تک جو پہنچا دیتا ہے. میں الفاظ بول رہا ہوں، پہنچا دیتا ہے. اس کو 39,000 ڈالرز ملتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے، میں تو نقل کر رہا ہوں، مجھے نہیں ابھی یقین سے میں کہہ سکتا کہ کہاں تک بات تھی. یعنی یہ سارا کھیل جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ مال کے پیچھے ہو رہا ہے. وہ عالمی فاؤنڈیشنز جن کے نام اس وقت بہت آ رہے ہیں، جو ایسے میاں بیوی کے نام سے بھی موسوم ہیں، یہ جن کو دنیا میں فرشتہ صفت حاتم طائی کا بھی پردادا مشہور کر دیا گیا تھا کہ ان سے بڑا کوئی فلینتھراپسٹ نہیں، ان سے بڑا کوئی سخی نہیں، ان سے زیادہ چیریٹی کا کام کرنے والا نہیں، ان سے زیادہ ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ ان صاحب کی کچھ دن پہلے تصویر چھاپی گئی تھی کہ وہ ایک ہیئر کٹنگ سیلون، ایک نائی کی دکان کے باہر لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو یہ تعصب پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو انسان انتہائی خاکسار انسان ہے، فقیر منش ہے. اب دنیا میں ساری تحقیقات سامنے آ رہی ہے کہ کھربوں ڈالر اس شخص نے اس پورے تماشے سے اب تک وہ کما چکا ہے، اور آئندہ کھربوں ڈالر ویکسین کے نام پر کمانے والا ہے.
تو یہ مال کی محبت جو ہوتی ہے اللہ کی برابر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بالکل بالکل بھیڑیے ہیں دو، شہرت کی، مقبولیت کی محبت، جاہ کی محبت، پوزیشن اور اسٹیٹس کی محبت، اور مال کی محبت۔ تو یہ مال کی محبت نے عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو کتنا بگاڑ دیا، اس کے کیا اثرات پڑے۔ اب آگے اس کے بعد اب جو غریبوں کے اندر جو رد عمل ہوا، جو مزدوروں کے اندر رد عمل ہوا ہوگا، جو پڑھے لکھے لوگوں کے اندر مذہب سے جو نفرت پیدا ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ کیجیے۔ کیونکہ انسان اتنا زیادہ آبجیکٹو مزاج دے کر ہر آدمی نہیں پیدا ہوا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ تو ان صاحب کی غلطی ہے، مذہب کی غلطی نہیں ہے۔ یہ اتنا زیادہ باریک فرق لوگ نہیں کر پاتے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ سارے ملا اور سارے مذہبی لوگ اور یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار، یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ چرچ کے نام پر جو ایکسپلائٹیشن کا عالمی نظام قائم ہوا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کیا ہمارے ملک کے مندروں میں اربوں اور کھربوں روپیے نہیں نکلتے؟ کیا بھولے بھالے لوگ بیچارے ذرا سا پریشانی میں مبتلا ہوئے بھاگے، وہ مٹھ میں گئے، مندر میں گئے، پنڈت جی کو کچھ چڑھاوا دیا، کچھ دان دیا، کچھ پیش کیا کہ یہ بلا ٹال دو، وہ جادو ہو رہا ہے، یہ شیطانی اثرات ہے، یہ ہے، اور ہر چیز کی فیس ہوتی ہے۔ ہر قوم کے اندر یہ انحراف اور گمراہی آئی ہے، میں بالکل صاف درج کر رہا ہوں۔ حد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بگڑے ہوئے مذہبی رہنما موجود ہیں، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پوپ کے نام سے جو نظام قائم ہوا، اس کا جیسا طاقتور اور کمپلیٹ ہولڈ رکھنے والا کوئی اور مذہبی نظام میرے علم میں تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا جو رد عمل ہوا، آئیے واپس غور کیجئے گا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اس کے جو ریئیکشن ہوئے لوگوں پر، جیسے جیسے تعلیم بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے پڑھے لکھے لوگ مذہب دشمن ہو گئے، مذہب بیزار ہو گئے، خدا بیزار ہو گئے، ان کو مذہب اور اس کی علامتوں سے چڑ ہو گئی۔ ایک عجیب بغاوت کا جذبہ لوگوں کے اندر، بگڑے ہوئے مذہب کے خلاف نہیں بلکہ پورے مذہب کے خلاف، مذہبیت کے خلاف۔ اب ہر پڑھا لکھا آدمی وہ گویا اپنے آپ کو لامذہبی قرار دینے میں راحت محسوس کرنے لگا، مذہب سے دوری بنا کر رکھنے لگا، کیونکہ ان بیچاروں کے سامنے مذہب کی جو تصویر تھی وہ واقعی اس لائق نہیں تھی کہ اس کے قریب ہوا جائے۔ اللہ اکبر۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے میرے سامنے ہے، لکھتے ہیں کہ آدمی چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی نفرت کرتا ہے اور ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شیطان اگر شیطان کے لباس میں نہیں بلکہ فرشتوں کے جبوں میں سامنے آئے اور معلوم ہو جائے کہ ان ملکوتی جبوں کے نیچے ابلیسی روحیں پوشیدہ ہیں، تو یہ واقعہ ہے کہ جرم اور سرکشی کے خلاف انسانی فطرت کی برہمی کا پارا غیر معمولی طور پر بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے کلیسا کے بھیس میں شیطان اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہا تھا، اندر ہی اندر عمومیت کی فطرت میں، یعنی عام لوگوں کی فطرت میں آتشی لابے تیار ہوتے چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب پھر اسی زمانے میں صلیبی لڑائیوں کا سلسلہ انہی مسیحیوں نے شروع کر دیا، کروسیڈز کا سلسلہ، اور
شکستوں سے دوچار ہونا پڑا، تو اس وقت بھی جھنجھلا کر جو مسیحی قیادت نے جو کچھ کیا، میں اس کی تفصیلات اس وقت نہیں بیان کر سکتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ان کے عوام کے اندر اپنے مذہبی رہنماؤں سے نفرت بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ یورپ کے عوام میں اور کچھ حکمرانوں کے اندر اس پوپ کی گرفت سے نکلنے اور اس بگڑی ہوئی مسیحیت کے خلاف ایک بغاوت کی تحریک شروع ہو گئی۔ یعنی اب یہ آثار ہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ولدیت عیسیٰ کے عقیدے نے کیسے ادارے کو جنم دیا، کتنا خوخار، خوفناک، ایک مکروہ اور سیاہ چہرہ مذہب کا پیش کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ظلم و استحصال ہوا صدیوں، اور پھر اس کے نتیجے میں ظلم و استحصال کے ریئیکشن میں جس طرح لوگ مذہب سے دور بھاگے اور انہوں نے لامذہبیت، مذہب کا، خدا کا انکار کرنے کا راستہ اختیار کیا، پروٹیسٹنٹ تحریک اس کے نتیجے میں وجود میں آئی، یہ اسی آگ کے نتیجے میں آئی، وہی لاوا پھوٹا، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں۔ یہ جو کمیونزم، الحاد، خدا کے انکار، غیبیات کا انکار، روحانیات کا انکار، مادیت ہی مادیت، یہ جو پھیلتی چلی گئی دنیا میں، یہ بھی اسی کا نتیجہ تھا۔ اب آپ سوچئے ذرا سورہ کہف میں اس آیت کو جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں رکھا، محمد کیا تم یہ سوچ کر کہ ان بگڑے ہوئے عقیدے کے نتیجے کہاں کہاں تک جائیں گے، اللہ کے بندے اور بندیاں کتنی گمراہیوں کا شکار ہوں گے، میرے کروڑوں انسانی بھائیوں پر، اربوں پر جو جس طرح کا ظلم ہوگا، جس طرح تڑپا کر لوگ مارے جائیں گے اس ایک عقیدے کے آثار کی وجہ سے، تم ان سب کو سوچ کر کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ اللہ اکبر۔ کتنے قتل عام ہوئے اس کے نتیجے میں، کتنی عزتیں لوٹی گئیں، کتنی جنگیں ہوئیں، لاکھوں ہی کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنی جان، مال، عزت و آبرو سے ہاتھ دھونا پڑا، صرف اسی بگڑے ہوئے عقیدہ ولدیت عیسیٰ کے آثار و نتائج کے طور پر۔ کوئی اگر یہ کہے کہ پچھلے ہزاروں سال کی انسانی تاریخ، اس کے سیاہ دھبے، وہ سب کا سب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ نتیجہ ہیں عقیدہ ولدیت عیسیٰ، تو قطعاً یہ تاریخ کی غلط تشریح نہیں ہوگی، یہ تاریخ کی صحیح تشریح ہے۔ اور ابھی تو میں بہت کم بیان کر سکا ہوں، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس کی بہت تفصیلات ہیں، جتنی تفصیلات ہیں ان میں سے بہت کم میں اب تک جان سکا ہوں، اور جتنا کچھ میرے علم میں آ چکا ہے محدود مطالعے کے نتیجے میں، اس میں سے بہت کم آپ کے سامنے رکھ سکا۔ یہ جو مختلف قسم کے ازموں کا تجربہ کر رہی ہے دکھی انسانیت، کبھی دائیں طرف بھاگتی ہے، کبھی بائیں طرف بھاگتی ہے، کبھی سوشلزم، کبھی کیپٹلزم، دین اور دنیا کے درمیان جو خوبصورت رشتہ قائم ہوتا ہے خدا کی رہنمائی کے نتیجے میں، وہ بکھر گیا، ٹوٹ گیا۔ جب اسی رشتے کو دوبارہ بحال کیا گیا قرآن اور محمد رسول اللہ کے ذریعے، اور جب ان پر ایمان رکھنے کا دعویٰ رکھنے والے لوگ جب تک نبھاتے رہے اس رشتے کو خوبصورتی کے ساتھ، اعتدال اور توازن کے ساتھ، تب تک بہت دنیا میں ترقیاں نہیں، انصاف رہا، امن رہا، خوشحالی بڑھتی چلی گئی۔ اور جب سے پھر دنیا نے اس خوبصورت اور معتدل قیادت سے دنیا محروم ہوئی،
تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی سب آثار و نتائج ہیں۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی تشریح ہے، لعلک باخع نفسک۔ اب تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی و نفسیاتی کیفیت۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر منکشف ہو رہے تھے کہ یا اللہ کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے یہ جو قرآن اترا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے چند سو سال کے بعد اور اس مسیحیت کے بگاڑ کے 300 سال کے بعد، اگر ان لوگوں نے قبول نہ کیا، اگر قرآن کے ذریعے سے پھر واپس اصلی مسیحیت تک واپس نہ پہنچے، تو پھر کیا ہوگا آئندہ؟ آنے والے دنوں میں کیا نتیجے نکلیں گے اس کے؟ اس کو واقعی سوچتے ہوں گے اللہ کے رسول تو سچ مچ دم گھٹ جاتا ہوگا ان کا۔ اتنا غم، اتنا رنج، اتنی فکر مندی، اتنا اضطراب، اتنی بے چینی ہوتی ہوگی کہ ہم اور آپ جیسے لوگ تو اس بے چینی کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے رہے، قرآن میں پڑھتے رہے، سیرت میں، کہ حضور کیسی آہیں بھرتے تھے، اواہم منیب، کیسی کیسی آہیں بھرتے تھے، کیسی سرد آہیں آپ کے کلیجے سے نکلتی تھی۔ کبھی کبھی کتنا غم و اندوہ کے پہاڑ میں ڈوبتے ہوئے حضور نظر آتے تھے صحابہ۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ ہم لوگ پڑھتے تھے اور کچھ نہ کچھ سوچنے اور سمجھنے کی، تصور کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ جب تک انہی مسائل کے لیے رنج و غم میں مبتلا کسی اور شخصیت کو انسان دیکھتا نہیں، تب تک اس رنج و غم کا کے تصور سے قریب نہیں ہو پاتا۔ وہ کہتے تھے بلا مبالغہ، اور جو لوگ ان کے مزاج کو، ہمارے والد صاحب کے مزاج کو جانتے ہیں، وہ شخصیتوں کی تعریف میں مبالغہ ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ بہت نبے تلے الفاظ استعمال کرتے تھے، بہت محتاط۔ ہم لوگ تو مبالغہ کر سکتے ہیں، ان سے کوئی مبالغے کی شکایت نہیں کر سکتا۔ یہ شکایت تو کر سکتا ہے کہ بھئی کسی شخصیت کی مدح و ثنا میں بہت ہی ٹھنڈے اور معتدل الفاظ سے انہوں نے کام لیا ہے، کوئی بہت ادیبانہ اور شاعرانہ قسم کی تعبیرات نہیں بولیں، یہ شکایت تو ان سے کی جا سکتی، مگر یہ شکایت ان سے کوئی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے ممدوح کی تعریف میں بہت زیادہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کے غمگین دل کو محسوس کرتے تھے، ایسا لگتا تھا، وہ یہ تک مثال دیتے تھے کہ جیسے تصور کرو کہ کوئی شخص اپنے اکلوتے بیٹے کو دفن کر کے واپس آ رہا، تو اس کے چہرے کی، قلب کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ کہتے تھے اکثر و بیشتر حضرت مولانا الیاس کے چہرے پر ہم کو اسی غم نظر آتا تھا۔ تو جب محمد رسول اللہ کے ایک 13ویں 14ویں صدی کے غلام کے درد و غم کا کچھ ایسا اثر رہا تھا، تو خود آقا انعامدار کے غم کی کیا کیفیت ہوگی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ محمد تم اپنا دم دے دو گے، جان کھپا دو گے، گلا گھونٹ لو گے، یوں ہی کہہ دیا اللہ نے۔ کیا ہم اور آپ اللہ پر الزام لگا سکتے ہیں؟ مبالغہ آ رہا ہے کہ معاذ اللہ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو واقعی یہ آثار جن میں سے کچھ کا کوئی تذکرہ کیا جا سکا اس وقت، ورنہ نہ جانے ہزاروں پہلو اور ہوں گے۔ یہ جو دنیا میں سارے ظالمانہ نظام قائم ہوئے، یہ اسی خوبصورت نظام کے سامنے سے ہٹ جانے کی وجہ سے تو قائم ہوئے، اس کا حلیہ بگڑ جانے کی وجہ سے تو قائم ہوئے۔ اور اب ذرا جوڑیے اس کے رشتے کو سورہ کہف سے۔ اللہ اکبر،
شاید حضور کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ اگر نہیں مانیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی سزا کے طور پر جو عالمی جنگیں مسلط ہوں گی بأساً شدیداً، اس میں کتنے کروڑ انسانوں کی جان جائے، تباہ ہو جائے گی دنیا. یہ سب سوچ سوچ کر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کا اختیار اپنے دنیا کے سب سے مقرب بندے محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پیارے، ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو تم چاہو ہدایت مل جائے. یہ اختیار تو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ اگر حضور کے بس میں ہوتا تو ایک شخص بھی گمراہ دنیا میں نہ بچتا. لیکن اللہ نے انسانوں کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اللہ اپنے فیصلوں کو بدلہ نہیں کرتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، میں تو انسانوں کو صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے، اور اسی لیے میں نے جنت اور جہنم اور جزا اور سزا کا نظام رکھا ہے. اگر میں انٹرفیئر کر کے کسی کو زبردستی ہدایت دے دوں اس کی طلب اور خواہش کے بغیر، تو یہ تو انصاف نہیں ہوگا. بہرحال اب وقت آ رہا ہے، اب وقت بہت دور نہیں ہے عالمی نظام کی اتھل پتھل ہو کر ایک دم بدل جانے کا. اور یاد رکھیے، جب بالکل اوور ہال کیا جاتا ہے کوئی سسٹم تو پھر بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے، بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اس سرجیکل اسٹرائک کے بغیر، سرجیکل آپریشن کے بغیر اب دنیا کے زخموں کا علاج نہیں ہو سکتا. اب وہ وقت آ گیا. اب بس مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنی ہے، اللہ یہ جس کے لیے میں یہ ساری گفتگو عرض کر رہا ہوں ہرگز معلومات کے لیے نہیں ہے، اس لیے کرنی ہے کہ یا اللہ یہ اگر وقت آ گیا تو ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ ہم عیسیٰ ابن مریم کے لشکر میں ہوں گے یا اس دجال کے لشکر میں ہوں گے جس کو قتل کرنے کے لیے اللہ عیسیٰ کو اتاریں گے؟ پورا نظام دنیا کا دجال ہے اس وقت، دجالی نظام ہے جسے دجال پردے کے پیچھے سے چلا رہا ہے، حکومتوں کو استعمال کر رہا ہے. اس وقت بالکل اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے. اب اپنی زندگی کے منصوبوں کو تھوڑا بدلیں. بعض حضرات میری ان گفتگوؤں کو سن کر اس طرح کے سوالات بھیج رہے ہیں کہ اگر دجال کا آنا اتنا قریب ہے تو ہم لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کیوں کریں؟ کیا بتاؤں، اللہ والوں کی تربیت اور قرآن کی گہری سمجھ، قرآن و حدیث کی سمجھ حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں دنیا کے انسانوں کی عقلیں کس قدر چھوٹی رہتی ہیں. کیسے میں احتجاج کروں کہ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا لایا ہوا علم نہیں ہے، اسے انٹلیکچوئل کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج کل عجیب تعبیر ہے. یہ کہا جاتا ہے علماء کا طبقہ اور دانشور طبقہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سنت کا علم رکھنے والا دانشور نہیں ہے، اور قرآن سنت کے علم کے بغیر جو لوگ دنیا میں کسی نے کچھ پڑھ لیا، کسی نے کچھ پڑھ لیا، وہ انٹلیکچوئل ہو گئے. نہیں میرے پیارو، میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں اس یہ اعتراف آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے قرآن کو نہیں سمجھا اسے کچھ نہیں مانا. وہ قطعاً علم والا نہیں ہے، وہ عقل والا بھی نہیں ہے. اس کی سوچ بچوں جیسی سوچ رہتی ہے، چاہے وہ بہت بڑے عہدے تک پہنچ جائے. بقیہ زندگی میں آپ قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور پچھلی زندگی پر افسوس کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایسا ایمان رکھتے تھے کہ اگر صبح زندہ اٹھے تو صحابہ کہتے تھے ہم کو شام تک کی امید نہیں ہوتی تھی، اور شام کو ہم لیٹتے تھے تو باقاعدہ مرنے کے لیے تیار ہو کر لیٹتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تھے تو یہ دعا کرتے ہوئے اٹھتے تھے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی،
اس کے باوجود وہ شادیاں بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، کھیتی بھی کرتے تھے، حکومت بھی کرتے تھے، عدالتیں بھی چلاتے تھے، سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے تھے، سارا نظام چلاتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو اتنا میچور بننا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے قرآن کا علم حاصل کریں، آخرت کی تیاری کریں، حق اور باطل کے آنے والے معرکے کے لیے تیاری کریں۔ یہ ایک مقابلہ ہے، مقابلے کا میدان سج چکا ہے، بس اعلان جنگ آخری باقی ہے کہ شروع کرو۔ تو ہم کو وہ سب کام کرتے رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہنسنا مسکرانا بھی ہے، اپنی بیویوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں۔ واقعی یہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی، دل کا غم، یہی تو چیز ہے جو ایک متوازن شخصیت پیدا کرتی ہے۔ صلاۃ والسلام ہو محمد رسول اللہ پر۔ وہ تہجد جب پڑھ چکتے تھے، کس طرح کی تہجد ہوتی ہوگی، کیسی نماز ہوتی ہوگی، کتنا رونا، کتنا غم، کتنا رجوع اللہ، کٹ جاتے تھے دنیا معافی حاصل، کسی اور عالم میں چلے جاتے تھے غالب۔ لیکن جب سلام پھرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ان کی پیاری بیوی، کم عمر بیوی حضرت عائشہ ابھی نہیں جاگی ہوتی تھی، آرام کر رہی ہوتی تھی یا اٹھ چکی ہوتی تھی، وہ بھی نماز پڑھ چکی ہوتی تھی۔ اب ان سے حضور اسی وقت میں کیا کہتے تھے؟ کلمینی یا حمیرا، اللہ سے باتیں تو میں کر چکا، اب تم سے باتیں کرنے کا دل چاہ رہا۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے۔ آج جو لوگ بستروں کو نرم گرم کرتے ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کا مزہ نہیں لے پاتے۔ اور افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، وہ ادھر کے حقوق ادا کرنے سے غافل ہونے لگتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، حقیقی اسلام کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کے پاس کچھ دن گزار کر اور قریب سے اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔